اور یہی انسان کی حقیقت ہے۔ اگر انسان غور کرے تو انسان کو کیا کچھ نہیں سمجھ میں آوے۔ انسان بڑا نادان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں، لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی تو اللہ نے وہ رکھی ہے نا، لامحدود زندگی، جو کہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، لامحدود، کبھی نہ ختم ہونے والی، اور ہم اسی ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر بیٹھے ہیں، جبکہ یہاں ہر پرابلمز کا سامنا ہے، یہاں بڑھاپا ہے، یہاں کمزوری ہے، تکلیف ہے، یہاں غموں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، زندگی کا اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، انسان اس پوزیشن کو پہنچ جاتا ہے کہ اس دنیا کو خیر بات کہنے کا وقت آ جاتا ہے۔ ہاں، آج ہم سوچیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو یہ بڑی نادانی ہے، بڑی بے وقوفی ہے۔ ہم دنیا میں لگے پڑے، لگی کس نے منع کیا ہے، لیکن تھوڑا سوچ سمجھ کر لگیے کہ ہمیں کسی کو جواب بھی دینا ہے، اس کے پاس جانا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ جو ہم دنیا میں سنتے ہیں عیش و آرام کی زندگی اور ذلت اور دکھ و غم سے بھری زندگی، ان کا بھی سامنا کرنا ہے، تو ہمیں تھوڑا سوچنا بھی تو چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں اس کی تیاری بھی تو کرنی چاہیے۔ اب ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے، سب کو ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک وقت پہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، تو ہم یوں نہیں کی طرح بے وقوفی کریں تو ان اور ہمیں فرق کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم نے یقین رکھا ہے اللہ تعالیٰ پر، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی ایک ہے، بس اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ مالک ہے ہمارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، یہ آخری پیغمبر ہیں، ہم نے یقین کیا ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، مرنے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، قیامت کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم ایمان والے مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم کامیاب ہیں، اس لیے ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والے یہ نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھا اور منہ سے کہہ دیا، زبان سے کہہ دینا ایمان نہیں ہے، اس پر عمل کرنا، اس پر یقین رکھنا، اس کے تابع ہونا، اس کو سمجھنا اور اس پر زندگی بتانا، یہ ہے ایمان۔ ہاں، اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بھی ماننی پڑے گی، ہم اللہ کے حکموں پر زندگی بتانی پڑے گی۔ اب ہم سوچیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا، ہم تو ایمان والے، ہم تو کامیاب ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ اب میرے دوستو، اس بات کو تھوڑا غور کرو کہ اگر ایک بورڈ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا جاوے اور اس کو ایک بازار میں ٹانگ دیا جاوے، کسی جگہ رکھ دیا جاوے، تو وہاں کے جو نکلنے والے لوگ ہوں گے اس میں کچھ نہیں دیکھا جائے گا، نہ ہندو، نہ مسلم، نہ سکھ، نہ عیسائی، کسی بھی کاسٹ نہیں، کوئی بھی دھرم نہیں، صرف انسان، صرف انسان۔ ہم سے بہتر پڑھنے والے، ہم سے بہتر انداز میں پڑھنے والے، ایک ایک حرف کو اچھی طریقے سے ادا کرنے والے اس کو پڑھ کر جائیں گے، اس کو پڑھ کر نکلیں گے۔ آپ ان سے پڑھوائیے یا وہ خود پڑھیں، آپ دیکھیں کہ ہم اچھا پڑھ رہے ہیں یا وہ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ ہم سے بہتر انداز میں پڑھ رہے ہوں گے، ہم سے بہتر انداز میں اس کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی ناکام ہوں گے۔ پڑھنے کے باوجود کامیابی تھوڑی ہے، کیونکہ ہم نے جو پڑھا ہے ہمارا اس پر یقین ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم نے تو اللہ کو مانا ہے نا، ہم نے اللہ پر یقین رکھا ہے، اس لیے ہم کامیاب ہیں۔ تو جس نے اس کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا وہ شخص کامیاب ہے۔ وہ کسی بھی دل سے پڑھے، کسی زبان سے پڑھے، کسی بھی اچھے انداز میں پڑھے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے صرف پڑھا ہے، اقرار نہیں کیا ہے، اس کو دل سے نہیں کیا ہے، اس کو اپنایا تھوڑی ہے، ہم نے اپنایا ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم کامیاب ہیں۔ آج ہم سوچیں کہ اگر کلمہ پڑھنے والا ہی کامیاب ہوتا، اگر کلمے کو زبان سے کہنا ہی مقصد ہوتا، تو ہم سے بہتر انداز میں لوگ پڑھتے ہیں کلمے کو، ہم سے بہتر انداز میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، کامیاب تو وہ ہے جس نے اس کو مانا، اس پر یقین رکھا اور اس کے مطابق زندگی بتائی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا معبود، محمد الرسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور جو یہ اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے جو سکھایا ہے، بتایا ہے، جن راستوں پر چلایا ہے، ان پر چلنا مقصد ہے، ان کو اپنانا مقصد ہے، ان چیزوں پر یقین رکھنا مقصد ہے، ہاں تب بندہ کامیاب ہے۔ یہ زبان سے کہہ دینا، اس کو بول دینا، صرف یہی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں، اور اس کو دل سے یقین رکھیں کہ ہاں یہ حق ہے اور سچ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا نبی بن کر، سمجھتے ہو، نبی بن کر، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کہ آپ کو آخری نبی بنایا گیا ہے، آخری رسول بنایا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ آخری نبی ہیں۔ ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، مرنے پر یقین رکھنا ہے کہ ہاں موت برحال حق ہے اور سچ ہے، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے نا، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ہیں ایمان والے جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، کیونکہ اللہ زندہ کرے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے زندگی دی کیسے گزاری، وقت کہاں بتایا، یہ جوانی دی کیسے خرچ کری، تو وہاں جواب دینے پڑیں گے۔ اس کا یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کی نالج ہمارے دماغوں میں ہونی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھے گا زندگی کے بارے میں، تو ہم یہ بے وقوف والی زندگی کیوں گزاریں، بے وقوفوں کی طرح وقت کیوں بتائیں؟ جب ہمیں پتہ ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، تو ہم غیروں کے طریقے کیوں اپنائیں؟ غیر اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتاتے ہیں، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتائیں، تو ان میں اور ہمیں بھی فرق کیا رہا؟ ہم کلمہ والے ہیں، وہ کلمہ والے نہیں ہیں، ہم کلمے پر یقین رکھتے ہیں، وہ کلمے پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ کے حکم نہیں مانتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، ہم بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ان میں ہمیں پھر فرق کیا رہ رہا ہے؟ اور ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھیں، اللہ کے نیک بندوں میں شمار کریں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو تھوڑی کہا ہے غیر ایمان والے بھی جائیں گے، نافرمان بھی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے بارے میں کہا ہے کہ خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ہر فرقہ، ہر انسان، ہر مرد عورت، کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، صرف وہ جائیں گے جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، کلمے پر یقین رکھا، ہاں وقت کے رہتے نبی کو مانا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنایا، اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں لایا، وہ انسان کامیاب ہے جس نے اللہ کے حکم پر زندگی بتائی۔ آج ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ بھی کیا پڑھا ہے کہ ہمارا باپ مسلمان تھا، ہمارا دادا مسلمان تھا تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اب ہماری زندگی جیسے بھی گزرتی رہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے، احمق پنا ہے، نہ سمجھو والی بات ہے کہ ہم ان باتوں کو سوچ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، تو یہ اللہ کی کہاں مانی جا رہی ہے؟ اللہ کو ماننے سے کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ کو ماننا بھی اور اس کی ماننی بھی ہے، اس کے حکم ہیں، ہاں غلط راستے نہ اپناؤ، کسی اور کو معبود نہ بناؤ، کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی اور کے سامنے اپنے دکھڑے نہ رکھو، اللہ کے سامنے رکھو، اللہ کو اپنی رودات سناؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے سامنے آؤ، کسی اور کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو؟ جب اللہ ہی تمہارا مالک ہے، اللہ ہی تمہارا خالق ہے، تو تم کسی اور کے آگے کیوں سجدے کرتے ہو؟ کیوں کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہو؟ کیوں کسی اور کی تعریف کرتے ہو؟ جب تمہارا اللہ ایسا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے اس کے جیسا، کسی کی طاقت نہیں ہے اس کے جیسی، کوئی ہے نہیں اس کے جیسا، تو تم کسی اور پر یقین کیوں رکھتے ہو؟
اللہ کا حکم ہے کہ کسی کو بھی معبود نہ بناؤ۔ ہاں، اگر دنیا میں کوئی بھی انسان، اللہ نے اس دنیا میں کم اویس 18,000 مخلوق بنائی ہیں، 18,000، اور ان میں سب سے افضل انسان کو بنایا، سب سے افضل۔ اگر یہ ساری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کر ان میں جو سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین، ذہن کا بھی تیز، خوبصورتی میں بھی ہو، طاقت میں بھی ہو، حکومت میں بھی ہو، کسی بھی چیز میں وہ بہترین ہو، بڑے سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا عہدے مقام والا، ہاں، اگر وہ کوئی ایسی چیز بنا کر دکھا دے، ایک مچھر کا پر، ایک مکھی کا پر، اگر وہ ایک مکھی کا پر بھی بنا کر دکھا دے، اس کو بھی سجدہ کر لو، ہاں، سجدہ کر لو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو یہ سب کر سکے۔ بتاؤ، اللہ نے اس دنیا کو 6 دن میں بنایا، 6 دن میں۔ اللہ کو تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہ ہے، اللہ کو تو کن کہنے کی ضرورت ہے اور ہو جاتا ہے۔ اللہ کو تو کن کہنے کی ضرورت ہے، بس ہو جاتا ہے۔ اللہ کا انسانوں کا محتاج ہے؟ انسان ایک سے لے گا، دوسرے سے لے گا، تیسرے سے لے گا، تب جا کر اس کی ضرورت پوری ہوں گی۔ ایک انسان کو ایک کام بنانے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے لوگوں کی۔ اب آپ غور کریں کہ اگر انسان ایک مکان بنائے تو اس میں پہلے 4 دیواری کھڑے کرے گا، پھر لینٹر ڈالے گا، اس میں پلر ہوئیں گے، اس کی جگہ طے ہوگی، یعنی بہت ساری وغیرہ وغیرہ چیزیں، اس کا میٹیریل ہوگا، روڑی ہوگی، بدرپور سیمنٹ وغیرہ، جو بہت سارا سسٹم جو لگتا ہے اس میں۔ انسان ضعیف ہے، بڑا کمزور ہے انسان، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، کون ہے اس کے جیسا؟ اس کی جیسی طاقت کسی کی بھی نہیں ہے، اس کی جیسی طاقت۔ تو دیکھو پھر اللہ کی طاقت کیسی ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان لگایا، اتنا بڑا آسمان کہ جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی وہاں تک تمہیں نظر آئے گا، جہاں تک نگاہ جائے گی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ غور تو کرو، یہ دیکھو سڑکوں پر جو آسمان ہے، جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی تمہیں وہاں تک نظر آئے گا، اور اس کو لگائے ہوئے 500 سال نہیں ہوئی ہیں، 1000 سال نہیں ہوئی، نہ جانے کتنی مدتوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، کتنی، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا، جب سے آسمان کو بنایا ہے۔